کیا آپ جانتے ہیں کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کی حامل سپر پاور امریکہ اپنے سب سے بڑے دشمن ملا عمر کو کیوں نہ پکڑ سکی؟ ملا عمر پاکستان کے کس شہر کے دینی مدرسے میں پڑھتے رہے ہیں؟ گارے سے بنے ہوئے کچے گھر میں رہنے والے ملا عمر نے آخر امریکہ کا ایسا کیا نقصان کیا تھا کہ ان کے سر کی قیمت 3 ارب روپے مقرر کی گئی تھی؟ پاک آرمی کے کس جنرل نے حامد میر کو ملا عمر سے ملوایا تھا اور حامد میر نے ملا عمر سے دوستی کیسے کی؟ مفتی منیب الرحمان جب ملا عمر سے ملنے قندھار پہنچے تو انہوں نے طالبان کی مسجد میں کیا کچھ دیکھا تھا؟ ڈچ صحافی بیٹر ڈیم نے ملا عمر کی نجی زندگی کے حوالے سے کیا انکشافات کیے تھے؟ کس جنگ میں ملا عمر اپنی آنکھ کی روشنی سے محروم ہو گئے تھے؟ ملا عمر نے اپنی زندگی کے آخری برس کہاں اور کن حالات میں گزارے؟ اور ہاں، ایک بار پھر سے طالبان کے پاور میں آنے کے بعد ملا عمر کے بیٹوں کو افغان گورنمنٹ میں کیا کیا عہدے ملے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں امارت اسلامی افغانستان کے سپریم لیڈر ملا محمد عمر مجاہد کے ایسے ہی 20 فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف شروع ہونے والے افغان جہاد میں ملا عمر مجاہد نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ وہ سالہ سال تک روسی فوجوں کے خلاف برسرِ پیکار رہے۔ گوریلا جنگ کے ماہر سمجھے جانے والے ملا عمر اس دوران 4 مرتبہ شدید زخمی ہوئے اور ایک موقع پر تو ان کی دائیں آنکھ بھی روشنی سے محروم ہو گئی۔ ملا عمر کہا کرتے تھے کہ میں مقدس جہاد کی تکمیل کے لیے اپنے لہو کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ یہ جہاد اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک افغانستان میں خون ریزی ختم نہ ہو جائے اور ہمارے لوگوں کی زندگیوں میں اسلام نہ آ جائے۔ حامد میر وہ پہلے پاکستانی صحافی تھے کہ جن کی ملاقات ملا عمر سے ہوئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ملا عمر سے میری پہلی ملاقات کا اہتمام بے نظیر بھٹو کے وزیر داخلہ جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ خان بابر نے کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ملا عمر خطے میں تیل کے لیے جاری کشمکش سے زیادہ آگاہی نہیں رکھتے تھے۔ انہیں صرف افغانستان میں شریعت کے نفاذ میں دلچسپی تھی اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو ہمارے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا چاہیے، نہ کہ ماتحت کی طرح۔ ملا عمر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ کے دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں زیر تعلیم رہے۔ سابق ایم این اے مولانا عبدالحق کا قائم کردہ مدرسہ آج بھی اس بات پر فخر کرتا ہے کہ طالبان قیادت کی اکثریت ہمارے جامعہ کی فارغ التحصیل ہے۔ اور آپ نے مولانا عبدالحق کے صاحبزادے مولانا سمیع الحق کے بارے میں یہ تو سن رکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں انہیں فادر آف دا طالبان کہا جاتا تھا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے سربراہ رہنے والے ملا محمد عمر میڈیا سے دور رہتے تھے۔ ان کا کوئی بھی انٹرویو آن ریکارڈ نہیں ہے۔ وہ خبروں کے لیے BBC کی پشتو سروس سنا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک پرانا نوکیا فون تھا جس پر وہ اپنے پیغام ریکارڈ کرتے تھے۔ ملا عمر کی شخصیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ متحمل مزاج رکھتے تھے اور انہیں اپنے غصے پر مکمل کنٹرول تھا۔ وہ لوگوں سے خود ملا کرتے اور کبھی انہوں نے اپنے آپ کو کسی ساتھی سے برتر نہیں سمجھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح زندگی جیتے اور کمال کی حس سے لطافت رکھتے تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی ذاتی گھر تھا اور نہ ہی ان کا کوئی غیر ملکی بینک اکاؤنٹ۔ 90 کی دہائی کے آغاز تک ملا محمد عمر مجاہد افغانستان کے شہریوں کے لیے ایک گمنام سے مولوی تھے۔ انہوں نے 1994 میں قندھار شہر میں اپنے چند ساتھیوں اور شاگردوں کو ساتھ ملایا۔ مقامی بدمعاش وار لارڈز کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے لگے۔ چونکہ ملا عمر مجاہد کی قیادت و سیادت میں لڑنے والے زیادہ تر طالب علم تھے، لہٰذا یہ لوگ طالبان کہلائے۔ پہلے تو طالبان کی سرگرمیاں چند علاقوں تک محدود تھیں اور یہ لوگ ملک میں فحاشی اور غیر اخلاقی عناصر کے خاتمے کے لیے کوشاں تھے۔ لیکن پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان کی قوت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اگلے چند مہینوں میں طالبان کا دائرہ کار دیگر علاقوں اور صوبوں تک وسیع ہو گیا اور پھر ستمبر 1996 میں طالبان نے افغان دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لینے کے بعد افغانستان میں اسلامی امارت کی بنیاد رکھی۔ طالبان کی حکومت قائم
ہو گئی تو ملا محمد عمر مجاہد کو امیر المومنین کا خطاب دیا گیا اور وہ امارت اسلامی افغانستان کے سپریم لیڈر بن گئے۔ سرزمین افغانستان پر طالبان حکومت کو پاکستان سمیت دنیا کے کئی دیگر ممالک نے تسلیم کیا۔ ملا عمر کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد افغانستان کے امن کے حوالے سے انسرٹینٹی کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ انہوں نے عام پبلک سے اسلحہ واپس لے لیا، جس سے افغانستان میں مکمل امن قائم ہوا۔ اس دور میں چوری، ڈاکے، رہزنی اور جرائم 100% ختم ہو گئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ملا عمر جب تک امارت اسلامی کے امیر المومنین رہے تب تک افغانستان میں پوست کا ایک پودا تک کاشت نہیں ہوا۔ پاکستان میں دیندار اور پرو طالبان صحافی آج بھی یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ملا محمد عمر مجاہد کے دور حکومت میں معاشی حالات کافی بہتر تھے اور نہ ہی وہ کٹورا لے کر IMF کے در پر بھیک مانگنے گئے۔ روایت حلال کمیٹی کے سابق چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے ملا محمد عمر مجاہد پر کالم لکھا جو روزنامہ دنیا میں پبلش ہو چکا ہے۔ وہ 1996 میں ملا عمر سے ملاقات کا احوال کچھ یوں لکھتے ہیں کہ قندھار کی جامع مسجد خرقہ مبارک میں ملا عمر کا دفتر تھا، جہاں میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی۔ اس مسجد کے محراب پر یا اللہ یا محمد لکھا تھا، لیکن ہمارے ہاں تو اس پر بھی اختلاف کرنے والے موجود ہیں۔ ملا عمر اپنے ایک کمرے کے دفتر میں فرشی قالین پر بیٹھے تھے۔ یہاں ہمارے وفد کی امیر المومنین سے ملاقات ہوئی اور انہیں کامیابیوں پر مبارکباد پیش کی گئی۔ 9/11 کے بعد امریکی حکام نے طالبان سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کیا، جسے ملا محمد عمر نے یکسر مسترد کر دیا۔ طاقت کے نشے میں چور امریکہ بہادر کو ملا محمد عمر مجاہد کا ایبسولوٹلی نوٹ بولنا پسند نہ آیا۔ امریکی فوج نے نیٹو دستوں کے ساتھ افغانستان پر چڑھائی کر دی، جس کے بعد طالبان حکومت قائم نہ رہ سکی۔ 9/11 کے بعد افغانستان میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ایسے میں حامد میر وہاں موجود تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر طالبان کے وزیر دفاع ملا عبدالرزاق اخوند نے حامد میر کو رہائی دلوائی۔ حامد میر چاہتے تھے کہ وہ یہاں پر ملا عمر اور اسامہ بن لادن کا انٹرویو کر کے جائیں۔ ملا عبدالرزاق حامد میر سے بولے، جتنا جلدی ہو سکے تم افغانستان سے نکل جاؤ۔ حامد میر نے پوچھا، کیا آپ لوگ بھاگ رہے ہو؟ تو طالبان کے وزیر دفاع ہنستے ہوئے بولے، یہ کھیل کا حصہ ہے، لیکن ہم یقینی طور پر واپس آئیں گے۔ اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ 20 سال بعد ان کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ 15 اگست 2021 کو جب طالبان اپنا سفید جھنڈا لہراتے ہوئے دوبارہ کابل میں داخل ہوئے۔ طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد ملا محمد عمر ایسے انڈر گراؤنڈ ہوئے کہ کبھی ان کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ ملا عمر کے روپوش ہو جانے کے بعد امریکہ بہادر نے ان کے سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر کی، جو پاکستانی کرنسی میں 2 ارب 85 کروڑ بنتی تھی۔ ملا محمد عمر مجاہد نے اپنی زندگی کے آخری 7 سال ایک چھوٹے سے کمرے میں گزارے۔ اس کمرے میں لکڑی کے ایک تخت، ایک ہیٹر، ایک کولر اور چند ضروری اشیاء کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ افغان صوبہ زابل میں واقع یہ کچا گھر ایک طالب علم عبدالصمد کا تھا، جو ٹیکسی چلا کر گزر بسر کرتا۔ ہالینڈ سے تعلق رکھنے والی ڈچ جرنلسٹ بیٹی ڈیم کی کتاب دی سیکرٹ لائف آف ملا عمر کے مطابق امریکی حکام یہ سمجھتے رہے کہ ملا عمر پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ ملا عمر افغانستان میں اپنے آبائی صوبے زابل میں امریکہ کی حساس ترین فوجی بیس سے 3 میل کے فاصلے پر رہائش پذیر تھے۔ ایک مرتبہ امریکیوں نے اس مکان کی تلاشی بھی لی جہاں وہ موجود تھے، لیکن وہ انہیں خفیہ کمرے میں نہیں ڈھونڈ پائے۔ ان کی وفات اپریل 2013 میں ہوئی اور انہیں بغیر نشان والی ایک قبر میں دفن کر دیا گیا۔ 2015 میں ایسی خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ ملا محمد عمر 29 جولائی کے روز کراچی میں انتقال کر گئے، جس کے بعد طالبان نے تردید کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ملا عمر پاکستان نہیں بلکہ افغانستان ہی میں قیام پذیر تھے، جہاں 30 جولائی 2015 کے روز وہ وفات پا گئے۔ طالبان دور کے وزیر خارجہ اور ملا محمد عمر کے پرنسپل سیکرٹری مولوی احمد متوکل نے بتایا کہ ملا عمر کی وفات کے 2 سال گزر جانے کے باوجود ان کی موت کی خبر کو اس لیے چھپایا گیا تھا
کہ ہمیں اندیشہ تھا کہ اگر ہم ملا عمر کی وفات کا فوراً اعلان کر دیتے تو اس سے طالبان کے صفوں میں پھوٹ پڑ جاتی، لہٰذا طالبان کو باہم متحد رکھنے کے لیے ملا عمر کی وفات کی خبر خفیہ رکھی گئی۔ برس ہا برس کی جنگ کے بعد 15 اگست 2021 کے روز طالبان نے ایک بار پھر سے افغانستان پر حکومت قائم کر لی۔ افغان گورنمنٹ کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب ملا عمر کے صاحبزادے ہیں۔ 32 سالہ ملا یعقوب طالبان کے نائب سربراہ بھی ہیں۔ گزشتہ برس افغانستان میں ملا محمد عمر کی زیر استعمال گاڑی کو مٹی کھود کر برآمد کیا گیا، جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ طالبان حکومت کے ایک عہدیدار محمد جلال کے مطابق یہ گاڑی ان کے بانی رہنما ملا عمر کے زیر استعمال رہی ہے اور ملا عمر مجاہد اس ٹویوٹا ویگن کو امریکی حملے کی شروعات کے دوران قندھار سے زابل کے سفر کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست، احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے۔ نواب اکبر بگٹی پر ایکسکلوسیو ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ بشریٰ مانیکا کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور آپ کو نازیہ حسن کے فیکٹس یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔